ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں مرزا جیلمی کا، اس میں جو سوال ہے اسے بھی آپ سنیں، اور اس کے بعد جو اس نے جواب دیا اسے بھی سنیں، پھر اس کے بعد اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیں پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مشہور واقعہ جو ہے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ میت جب روضہ رسول پر رکھی گئی، کے سامنے رکھی گئی، تو وہ تالا بھی خود ہی کھل گیا، کنڈی بھی خود ہی کھلی اور دروازہ بھی خود ہی کھلا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی وصیت تھی۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ 3700 نمبر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت کے اوپر، کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگے اور پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ معدہ چونکہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ معدے کے رستے نکل جاتا تھا، ان کو جب یہ نظر آیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا، تو انہوں نے ابن عمر کو بلا کے کہا کہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ روضہ رسول میں مجھے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیں حجرہ عائشہ کے اندر، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا ہے کہ عمر ابن خطاب چاہتا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اول الامر منکم کے تحت میرا حکم نہ مانتے ہوئے یہ کر دیں، اجازت ان کی مرضی دے دیں، اگر انہوں نے دے دی ٹھیک، نہیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ ابن عمر گئے تو سیدہ عائشہ نے کہا یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ ابن عمر نے کہا کہ ابا جی اجازت مل گئی، انہوں نے کہا واللہ میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا۔ تو سر اس واقعے میں تو ان کو چاہیے تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے پریسیڈنٹ سیٹ ہے، حضرت ابو بکر کے لیے بھی کنڈی کھلی تھی اور آواز آئی تھی حبیب کو حبیب سے ملا دو، تو تم جا کے میری میت بھی روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، خود بخود کنڈی کھلے گی۔ جبکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک کچا یار ہے دوسرا پکا یار ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ تو یہ ہے بخاری شریف، وہ ہے کہانی شریف، جھوٹ۔ تو سر اگر ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنڈی کھلی، تالا کھلا، تو حضرت عمر کے لیے بھی کھل جاتا۔ حضرت عمر والا واقعہ بخاری میں آ گیا، اس لیے ہمارے پاس یہ کتابوں کا دین ہے۔ سر پھر ہم کیوں نہ کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بلکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور۔ تو یہ وہ سوال تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کہ میرے جانے کے بعد میرا جنازہ روضہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہنا کہ اللہ کے محبوب، آپ کا محبوب آیا، اگر دروازہ کھل جائے تو پھر روضہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مدفن کر دینا، اگر نہ کھلے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی، جس کو جو سوال مرزا جیلمی سے کیا گیا اور اس نے اس کو جھوٹا قرار دیا، اور جو حدیث پیش کی اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو ہم سچ ثابت کریں گے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث اس نے پیش کی کہ آپ کی جو خواہش تھی کہ میں حلقہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے مدفن ہونے کی جو خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اس کی اجازت کے لیے۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کی اجازت علی المرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دے، یا اس کی اجازت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ جس کا حلقہ ہے، وہ جس کے لیے مختص کیا گیا ہے، وہ جس کی ملکیت ہے، اسی سے اجازت طلب ہو سکتی ہے اور وہی اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کسی خاص حلقے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفن ہونے کی خواہش ظاہر کرتے، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو بھی علی المرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس بھیجتے۔ تو یہ ہے اس کی اصل حقیقت، جو اس حدیث کی جو اصل روشنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی جو ملکیت ہے، جہاں پہ جو مدفن ہونا چاہتا ہے، جس کی جو خواہش ہے، وہ جو جس کا حلقہ ہے اسی سے اس کی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلقے میں مدفن ہے، تو ان کی اجازت کون دے سکتا تھا؟ تو یہاں پہ جو اس نے خود کی طرف سے ایک سوال پیدا کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر وہ دروازہ کھل سکتا تھا تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کر سکتے تھے۔ تو یہ سوال اس وقت ممکن تھا، یا اس سے یہ بات تب ثابت ہو سکتی تھی کہ یہ جو
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے یہ جھوٹی ہے، یہ تب ثابت ہو سکتی تھی کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی وصیت فرماتے کہ میرے جانے کے بعد میرا جنازہ روضہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کے سامنے رکھ کر کہنا کہ اے اللہ کے محبوب آپ کا محبوب آیا، اور پھر وہ دروازہ نہ کھلتا، تو پھر مرزا جیلمی کا یہاں پہ یہ سوال کرنا بنتا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو حضور علیہ السلام کے یار تھے، ان کے لیے وہ دروازہ کیوں نہ کھلا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ دروازہ کھلا۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت کی جا سکتی تھی کہ جو اپنا وصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہے وہ اس لحاظ سے جھوٹی ہے، لیکن جو حدیث اس نے پیش کی ہے اس کے نظریات کچھ اور تھے۔ میں ان نظریات کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دونوں کو بالکل صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو نیوٹرل حضرات ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میری بات کی سمجھ آئے گی۔ تو جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلقے میں مدفن ہے، تو سوال یہاں پہ میرا یہ ہے کہ اس کی اجازت کون دے سکتا تھا؟ جیسا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حلقے کی اجازت نہ سیدنا عمر فاروق دے سکتے ہیں، نہ سیدنا ابو بکر صدیق دے سکتے ہیں، نہ مولا علی مشکل کشا دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور صحابی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ حلقہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مختص ہے، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ہی بھیجا اس کی اجازت طلب کرنے کے لیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں مدفن ہوئے، ان کی خواہش تھی وہاں پہ جانے کی، تو اس کی اجازت کون دے سکتا تھا؟ یہ ہے اصل سوال۔ آخر یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ کوئی خواب خیال کی بات نہیں ہے کہ میں نے خیال دیکھا تھا کہ وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر مدفن ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں مدفن ہے۔ تو پھر وہ وہاں پہ کیسے گئے؟ اجازت کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے حق میں فیصلے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام اگر حیات ہوتے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر جاتے اور حضور علیہ السلام فرمان صادر کرتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدفن کیا جائے گا، تو اس پر کسی کو اختلاف نہ ہوتا، اس کو کہیں پر بھی اس میں دو رائے نہ ہوتی، کیونکہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں اور سب کو ماننا پڑے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے حق میں فیصلے کریں، تو پھر کون تھا جس نے یہ اجازت دی کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ مدفن کرے؟ آپ کے وصال کے بعد اگر کوئی ارد گرد کوئی میخ گاڑنے کا بھی کام کرتا، اس سے جو آواز پیدا ہوتی تو آپ اس کو بھی رکوا دیتے۔ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ میں آرام فرما رہے ہیں، تو جو میخ کی آواز کو بھی حضور کے کانوں تک جانے میں وہ اس کی بے ادبی سمجھتے ہیں، تو پھر کیسے کسی نے تالا کھولا اور کیسے وہاں پہ وہ اندر جا کر، اور آج کے دور میں بھی آپ جدید دور میں بھی دیکھ لیں کہ قبر کشائی کا کام کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے وہ سارا مجمع اور سارا ہلچل وہاں پہ ہوتی رہی اور سب خاموشی سے بیٹھے رہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ مرزا جیلمی سے اور ان سے جو ان کے جو چاہنے والے ہیں تا صبح قیامت تک میرا ان کے سامنے یہ سوال ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ خود نہیں کھلا تو پھر کون ایسا شخص تھا جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ جانے کی اجازت دی؟ یہ ہے اصل سوال آپ سے میرا۔ ثابت کر کے دیں حدیثوں کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، آپ مجھے اس سوال کا جواب ثابت کر کے دے دیں۔ آپ کے پاس وقت تا صبح قیامت تک ہے، کیونکہ یہ تو سچ ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک میں مدفن ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ نے بیان کی اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جس کا جو حلقہ ہے اجازت بھی اسی سے طلب ہوگی، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لی۔ تو حضور علیہ السلام کے حجرہ میں
مدفن ہونے کی خواہش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، تو پھر انہوں نے اجازت کس سے طلب کی؟ تو ثابت یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اجازت بھی اسی سے طلب کرنی تھی جس کے حلقے میں وہ مدفن ہونا چاہتے تھے۔ تو اس نظریے کو، اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پھر اپنے احباب سے وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد میرا جنازہ روضہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دینا اور کہنا کہ اللہ کے محبوب، آپ کا محبوب آیا، اگر دروازہ کھل جائے تو پھر روضہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دینا، اگر نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس حلقے کی اجازت کوئی اور نہیں دے سکتا، کسی کے پاس اتنی تھاٹی نہیں ہے، اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مجھے وہاں پہ جانے کی اجازت دے۔ ٹھیک اسی طرح جس حوالے سے آپ نے جو حدیث پیش کی، اس حلقے کی جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مختص تھا اور اس میں مدفن ہونے کی خواہش سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، تو نہ تو اس کی اجازت سیدنا عثمان غنی دے سکتے تھے، نہ مولا علی دے سکتے تھے، نہ کوئی اور صحابی۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوئی، آپ ہی کے حوالے جو آپ نے جو حدیث کا حوالہ دیا اس سے یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئی۔ تو یہ تھا اس کی اصل حقیقت کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو آج تک چلتی آ رہی ہے جو وصیت، یہ 100% بالکل سچ پر مبنی ہے۔ اگر یہ سچ پر مبنی نہیں ہے تو پھر یہ تو سچ ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ مدفن ہے، تو پھر وہ مجھے سوال آپ صبح قیامت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ مجھے لا کر دیں کہ پھر وہاں پہ جانے کی اجازت دی کس نے، وہ کیسے گئے، کون تھا جو اجازت لینے گیا، کس کے پاس تھے وہ جس نے اجازت دی، اور پھر وہ کیسے سارا پروسیجر جو ہے وہ حل ہوا۔ اس بات کی آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ تو یہ اس کو آپ گھما پھرا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہ کریں، دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اور دوسری آپ نے جو غلط بات کی وہ اس سے بھی غلط بات کی۔ آپ نے پھر یہ سارا رنگ دینے کے بعد آپ نے کہا بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے دین میں فتنہ ڈالا وہ میرا دشمن ہے۔ تو یہ فتنے والی بات تو آپ نے خود کر دی، تو جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے دین میں فتنہ ڈالا وہ میرا دشمن ہے، آپ نے اللہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، آپ نے کتابوں والا رب اور کر دیا اور بابوں والا رب اور کر دیا، آپ نے دین میں فتنہ ڈال دیا، کتابوں والا دین آپ نے کہا اور ہے اور بابوں والا دین اور ہے۔ کیوں آپ لوگوں کو اپنی دکانداری بڑھانے کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو غلط باتیں بتا کر انہی حدیثوں کو غلط حوالوں سے، غلط طریقوں سے پیش کر کر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، صرف اپنی طرف جوڑنے کے لیے، اپنی دکانداریاں بڑھانے کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے؟ یہ جو میں نے حدیثیں ہیں اسی حدیثوں سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا۔ جو نیوٹرل بندے ہیں، جو صاف ستھرے بندے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یقیناً میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ حدیث، پہلی بات یہ جو حدیث آپ نے پیش کی تھی، اس کے جو تمام وہ پہلو تھے وہ تو کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے، آپ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے بعد پھر آپ نے وہ اپنا رنگ دے دیا، اور اس کے بعد پھر آپ وہ کفرانہ وہ کلمات پڑھ رہے ہیں کہ جناب بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ صحیح مسلم بابا نہیں ہے، امام بخاری بابا نہیں ہے، یہی تو بابے ہیں۔ بابے کہندے بزرگانوں، تو آپ بزرگوں کے ہی منکر ہو گئے جن کی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے مطابق تسی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بھی دشمن اور دین دے بھی دشمن اور اللہ دے بھی دشمن، کیونکہ تسی لوگاں نو احادیث تا پیش کردے ہیں پر اپنے حساب نہ پیش کردے ہیں، جو او دی اصل حقیقت ہے وہ نہیں دسدے۔ او دی وجہ ہے کیونکہ جدو تسی اصل حقیقت دسو گے تہاڈی دکانداری نہیں چمکے گی، لوگ تہانوں نہیں منن گے۔ صرف اپنے آپ نو مناؤن دی خاطر تسی دین نو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہ خدا دا خوف کھاؤ، کل روزے محشر پیش بھی ہونا۔ تے دوسری جڑے انہاں دے رفیق آ انہاں نو میں ایکو ہی گل کراں گا کہ محبوبہ اُتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے۔ جتنے یہ کلپ اج تک آئے آ سارے تنزیہات مبنیاں، سارے دے وچ انہیں کو اپنا ساڑ ہی پھکیا ہوا اور اپنے آپ نو تو بہتر کرنے کی کوشش کی کہ میں جڑی گل کردا یہ بالکل ٹھیک آ، میں جی انجینئرنگ اداں کر دینا، میں جی انج کر دینا، میرا تو جی معاملہ سارا ٹھیک آ، میری تو جناب زندگی جناب فخر چ گزرن رہی آ۔
ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਜਿਤਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਿਆ ਸਮਝਾਵੇ। ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਐਬ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ।